تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی عبادت، اس رات کا احیاء 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں، 4 مہینے اوپر، اور اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے۔ اس افضل کی تحدید نہیں ہے، کتنی افضل ہے تحدید ہو بھی نہیں سکتی۔ تو معاملہ جو ہے وہ بندوں کے اخلاص پر ہے، بندوں کے ورع اور تقوی پر ہے، بندوں کے جد و اجتہاد پر ہے، ان کے شوق پر، رغبت پر اور جستجو پر۔ جس قدر اخلاص ہوگا اور جس قدر جستجو ہوگی، سچی طلب ہوگی، اسی قدر اللہ رب العزت اجر میں اور ثواب میں بہتری عطا فرمائے گا۔ یہ بات تو معلوم ہو گئی، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، لیکن کتنی افضل ہے اس کی تحدید نہیں ہے۔ یہ برتری افضلیت جو ہے یہ انسان کے تقوی اور اس کے اخلاص، شدت حرص اور شدت طلب پر موقوف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، التمسوها فی الفطر من العشر الاواخر، اسے تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تاکہ لوگ ہر رات کو جاگیں۔ اگر تعین کر دیا جاتا کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے تو لوگ باقی راتوں کو بھول جاتے اور صرف اسی 27ویں رات کا اہتمام کرتے۔ تو اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ 5 راتوں کا اہتمام کریں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ اور آپ کا طریقہ، وہ پورے عشرے کا شدت سے اہتمام کرنا ہے۔ اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آخری عشرہ شروع ہوتا آپ کمر کس لیتے جد و اجتہاد کے لیے، اور 10 کی 10 راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی اپنے ساتھ جگایا کرتے تھے، ان راتوں کا پورا احیاء فرماتے۔ یہ اخفاء جو ہے، اس رات کو مخفی رکھنا، یہ تاکہ لوگ 5 راتوں کا اہتمام کریں اور ایک رات پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں۔ بعض افضل چیزوں کو شریعت نے اسی حکمت کے تحت مخفی رکھا۔ ہم دعا کرتے ہیں، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مخفی ہے، تاکہ ہم دعا کرتے رہیں۔ اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی تو دعا کرنا چھوڑ دیں گے، بس بات ختم ہو گئی، مقصد حل ہو گیا۔ توبہ کرتے ہیں، اگر بتا دیا جائے کہ آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو ہم توبہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے مجھے پکارتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، لجاجت کا اظہار کرتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ جمعے کی ایک گھڑی ہے، یقللھا، چھوٹی سی گھڑی، اس میں بندہ جو دعا کرے دنیا کی خیر یا آخرت کی خیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وہ گھڑی مخفی، اگر گھڑی بتا دی جائے تو سب کو چھوڑ کر آپ اس گھڑی کے لیے بیٹھ جائیں، اسی کا اہتمام کریں۔ تو اس طرح بہت سے امور، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ 40 خصلتیں، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزہ، 40 خصلتیں جن میں سب سے اونچی خصلت جو ہے کسی غریب کو بکری کا تحفہ دینا، العنزہ، منیحۃ العنزہ، دودھ والی بکری کسی غریب کو دے دینا، وہ صبح بھی دودھ دے گی اور شام کو بھی دودھ دے گی اور غریب کے بچے سے عراب ہوں گے۔ 40 خصلت، فرمایا کہ جو ان میں سے ایک خصلت انجام دینے میں کامیاب ہو گیا وہ جنتی۔ اگر وہ 40 خصائل بتا دیے تھے اور چھوٹے چھوٹے خصائل ہیں، جب سب سے بڑی خصلت بکری کا تحفہ تو بکری 6,000 10,000 کی آ جائے گی، باقی خصائل اس سے چھوٹے ہیں۔ تو اگر بتا دیے جاتے تو آپ کسی ایک خصلت کا انتخاب کر لیتے اور سمجھتے جنت مل جائے گی، لیکن شریعت نے اس کو مخفی رکھا
تاکہ آپ اعمال صالحہ چھوٹے بھی بڑے بھی انجام دیتے رہیں۔